میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر کیا حالات پیش آئے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ تو بہرحال، اور یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، یہ بھی بہت قیمتی مہینہ ہے اور بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ روزے کثرت سے اس مہینے میں روزے نہ رکھو، کیونکہ آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی، اور پھر رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے اس میں آپ کو تنگی پیش آئے گی کمزوری کی وجہ سے۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے تھے۔ تو اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو مشہور و معروف ہے شب برات، اور یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں جو ہیں وہ برکت والی راتیں ہیں، 5 راتیں، اور فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں کو جاگ کر گزارے گا، ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اب عبادت سے مراد کہ اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے، داخل ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی، نوافل بھی، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل اور داخل ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو انسان ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، ذکر کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، یا کسی اور عمل کے ذریعے سے، نیک عمل کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور اس پر جنت کو واجب فرما دیں گے، جس میں نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، یہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں، حج کے 7 ذی الحجہ کے جو قربانی بقرہ عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، اس سے پیچھے جو 3 راتیں ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اور 10 ذی الحجہ کی رات، یہ اکٹھی 3 راتیں ہیں۔ اور چوتھی رات جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے، افطار ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں ایک فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے خیر خیریت سے رمضان المبارک کو بھگتا لیا ہے، تو جو وہ چاند رات ہوتی ہے جس میں ہم عید کی تیاری کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ رات چاند رات کی رات،
وہ بھی ذکر و عبادت کی رات ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 5ویں نمبر پر شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، کہ جو انسان ان 5 راتوں کو جاگ کر گزارے گا اور ان 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا کسی بھی ذریعے سے، یعنی وہ تسبیحات کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل پڑھ کر ان راتوں کو گزارے گا جاگ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیں گے۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہے اس رات کی۔ اور دوسری حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں، یعنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنی ساری کی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، ایک حدیث پاک میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے اور دوسری حدیث پاک میں 5 آدمیوں کا ذکر ہے، یہ ٹوٹل 7 آدمی بنتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نظر کرم بھی فرماتے ہیں، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 7 آدمیوں کے۔ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یعنی عبادت ہے، سجدہ ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ماتھا ٹیکنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی بت کے سامنے یا کسی مزار کے سامنے یا کسی پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اس پتھر کو یا مورتی کو یا کسی اور چیز کو، تو ایسے انسان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہے، چاہے وہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کینہ پرور انسان، کینہ پرور کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ عظیم رات ہے، اس رات کے اندر ہر گناہ گار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن یہ 7 آدمی جن کو تفصیل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر مشرک اور دوسرے نمبر پر کینہ پرور، یعنی دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور یہ کینہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور ایک آدمی یا دونوں اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھ لیں اور دوسرے کے خلاف جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت کو پالتے رہیں کہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ تو کینہ پرور کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شرابی آدمی کی مغفرت نہیں ہے اس رات کو۔ یہ میرا خیال میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کچھ چند جمعے پہلے کہ شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، بسم اللہ، جتنی بھی برائیاں ہیں، تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ شراب ماں بہن بیٹی کی پہچان کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان دیکھیے کہ ابتدا میں چونکہ شراب حلال تھی اور دوسری جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی غالباً یہ حلال ہی تھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لائے تھے تو وہ شراب بھی پیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں کہ واحد شخصیت یا چند اور بھی ہو سکتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی واحد شخصیت ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پیا کرتے تھے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی شراب کے نزدیک نہیں گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہوں نے بھی ساری زندگی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت جب حلال تھی اس وقت بھی نہیں پی۔ اور اسی لیے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق کوئی عام شخصیت نہیں ہوتا، صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کا سارا اپنے اندر عکس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور ایک مثال دیتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر ایک دیوار گیر شیشہ ہو بڑا، اس شیشے کے سامنے نبی کو کھڑا کر دیا جائے، اس شیشے کے سامنے نبی کو کھڑا کر دیا جائے، اب جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے وہ تو نبی ہے، لیکن جو شیشے میں عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق ہے، یعنی صدیق جو ہوتا ہے وہ نبی کا سارا عکس لیے ہوا ہوتا ہے اپنے اندر۔ اور یہ صفت اہل ایمان صدیقیت کی جو صفت ہے، یہ یاد رکھیں، میری بات پہ توجہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی عطا فرمائی ہے، ہر اہل ایمان کو۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، یہ قرآن پاک سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، وہی صدیق لوگ ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر نبی کا سارا عکس لے لیں تو وہ بھی صدیق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی شراب نہیں پی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ شراب جو ہے بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے، اور اسی نیت سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب بہت بری چیز ہے، اس کی حرمت کے لیے کوئی واضح حکم ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ یہ جو شراب پینا ہے، یہ شراب پینا شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، شیطانی کام ہے، اور آج سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان دیکھیے کہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اگر کسی صحابی نے اپنے ہاتھ کے اندر پیالہ یا گلاس پکڑا ہوا تھا پینے کے لیے، جیسے ہی منادی نے اعلان کیا تو اس نے وہیں پر پھینک دیا، اس کو منہ کو نہیں لگایا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان۔ اور جیسے ہی شراب کا حکم نازل ہوا اور منادی نے اعلان کرنا شروع کیا، تو اس زمانے میں چونکہ شراب کا جو کام تھا وہ عروج پر تھا، لوگ بنایا بھی کرتے تھے، اس کو بیچا بھی کرتے تھے، لوگوں کو تحفے بھی دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور گھر کے اندر جس طرح ہم گندم رکھتے ہیں اسی طرح وہ محفوظ بھی رکھا کرتے تھے کافی ساری مقدار میں۔
تو جیسے ہی شراب کا حرمت اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے وہ جو گھڑے تھے، وہ مٹکے تھے، ان کو توڑنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر 3 دن تک مسلسل شراب بہتی رہی، مسلسل، ساری کی ساری ختم کر دی۔ اور جب وہ سوکھ گئی، مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ سوکھ گئی تو پھر جب بارش ہوتی تھی تو اس کی بدبو دوبارہ اٹھاتی تھی، یعنی اتنی کثیر شراب تھی وہ، لیکن صحابہ کرام نے پی نہیں، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 آدمی جو شراب سے متعلق ہیں، 10 یعنی بنانے والا، بیچنے والا، پینے والا، لے آنے والا، لے جانے والا، اور جو دیکھ رہا ہے اور اس راز کو راز رکھ رہا ہے، یعنی اس گناہ کے اوپر گواہ ہے، اور اسی طرح اس کا منافع کمانے والا، یہ جتنے 10 آدمی ہیں جو شراب سے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر صراحتاً لعنت فرمائی ہے، صراحتاً۔ تو شراب پینا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شرابی آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی الا کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس عظیم رات کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر، 4تھے نمبر پر قطع تعلقی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو گیا تو اس بات کو دل کے اندر رکھ لیا اور پھر اس کے ساتھ علیک سلیک دعا سلام جو تھی اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اب اگر لڑائی، جس سے لڑائی ہوئی تھی، وہ آدمی سامنے آ جاتا ہے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کو قطع تعلقی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، اس عظیم رات کے اندر۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مجھے ایک بات مسئلے کی یاد آ گئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہے اور کوئی آدمی اپنے دل سے چاہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ صلح ہو جائے، قطع تعلقی ختم ہو جائے، لیکن دوسرا آدمی قطع تعلقی کرتا جا رہا ہے، وہ صلح نہیں کرنا چاہتا، تو جس کا دل چاہ رہا ہے کہ میری صلح ہو جائے اس سے، تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کہیں پر بیٹھا ہو تو اتنا کہہ دے السلام علیکم، تو اس کو قطع تعلقی کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 5ویں نمبر پر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شلوار، اپنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے یہ۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، یہ جو امت ہے، یہ امت یہ نمائندہ امت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ امت ہے، اور اسی طرح اس امت پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ ہے اپنی امت کے لیے، تو اس بالکل اسی طرح یہ امت نمائندہ ہے دوسری قوموں کے لیے۔ دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب وہ مکہ میں سفیر بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن کفار مکہ نے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہاں جاؤ، ان سے مذاکرات کرو کہ ہمارا لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، وہاں پر ان کے چچا زاد بھائی تھے، جائیدادیں بھی تھی ان کی، تو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں جا کر رہے، اور صبح جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادر مبارک تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، جبکہ مکہ کا یہ رواج تھا کہ ان کی چادریں جو تھیں وہ ٹخنوں سے بلکہ پاؤں سے بھی تقریباً ایک بالشت زمین پر گھسٹ کر چلتے تھے وہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی آپ اپنی چادر کو اوپر کر لیں، یہ لوگ تو آپ کو اس بات کو معیوب تصور کرتے ہیں اور آپ کو گھٹیا سمجھیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے نبی کا نمائندہ ہوں، میں اپنے نبی کا نمائندہ ہوں، اور میں اپنے نبی کے سنت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ سے مذاکرات کرنے ہیں تو اسی حالت میں کریں، نہیں کرنے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو شلوار کو ٹخنوں سے یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پانی دینا، درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر والدین کا جو نافرمان ہو صراحتاً، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو اگر والدین اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور وہ نیکی کی اپنے والدین کا حکم نہیں مانتا، تو ایسا آدمی جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، اور اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو گناہ کی تعلیم دے رہے ہیں اور بچہ اس تعلیم کو نہیں لینا چاہتا، یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ والد صاحب گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باہر کو بلانے کے لیے آ گیا، اور اب والد اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ اس باہر والے آدمی کو جا کر کہہ دو کہ ابو جی گھر میں نہیں ہے۔ اب یہ اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو گناہ کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کی ایسی بات کو نہ مانے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو والدین اس کے اوپر لاکھ فتوے لگاتے رہیں گستاخی کے، وہ آدمی گناہگار بھی نہیں ہوگا، گستاخ نہیں، والدین کا گستاخ بھی نہیں ہوگا۔ اگر نیکی کی تلقین کرتے ہیں والدین اور اولاد نہیں مانتی تو ایسی اولاد جو ہے وہ گناہگار بھی ہے اور والدین کی گستاخ بھی ہے، اور ایسی اولاد کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شب برات میں۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو ناحق قتل کرنے والا جو قاتل ہے اس قاتل کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی کی رحمت اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن یہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو تم رات کو عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ تو روزہ رکھنا بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس رات کو عبادت کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں اچھی طرح کہ اکثر یہ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، مستورات گھر سے جو ہے نا وہ پوچھواتی ہے کہ یہاں پر 1 روزہ ہے یا 2 روزے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ محرم الحرام کے اندر 2 روزے ہیں، 9-10 کا یا 10-11 محرم کا، لیکن شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس کی جو 15 تاریخ ہے شب برات، اس کا 1 ہی روزہ ہے، اس کا 1 ہی روزہ ہے۔ ویسے چاہیں تو روزے رکھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اس کا جو سنت روزہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس رات کے اندر شریعت مطہرہ میں کہیں بھی خرافات ثابت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، خرافات ثابت نہیں ہے۔ یہ خرافات جو ہے یعنی یہ حلوے کو لازم قرار دینا اور حلوہ پکانا، یا اسی طرح بچے جو پٹاخے بجاتے ہیں، یہ جو پٹاخے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اس نیت سے یہ حلوہ پکا رہے ہیں کہ اس رات کا حصہ ہے اور پکانا لازم ہے، تب تو ان پکانے والا گناہگار ہے۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں، تب تو پکانے والا گناہگار ہے، اور شاید کہ کوئی مفتی فتویٰ دے ہی دے کہ شاید اس کا کھانا کھلانا بھی حرام ہو۔ یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح جو پٹاخوں کا عمل ہے، یہ پٹاخوں کا عمل بھی شیطانی عمل ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں یا گھروں کے اندر مردوں سے زیادہ مستورات جو ہیں ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کرتی رہتی ہے۔ الحمدللہ یہ خبریں مجھے بھی ملتی ہیں کہ مستورات جو ہیں وہ اس رات کو عبادت کرتی رہتی ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ شیطانی عمل اختیار کرتے ہوئے پٹاخے بجاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ان کی عبادت کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بچوں کے والدین کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو روکے، اس شیطانی عمل سے بھی روکے، اور جتنی بھی بدعات ہیں ان بدعات سے ہم خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔